اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے۔ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس مجرب ترین وظیفے عمل کو مومنین کر کے اپنے مقام سے اٹھنے نہیں پائیں گے کہ خداوند متعال مشکلات کے اگر پہاڑ بھی ہوں گے تو آپ کی زندگی سے اس کا خاتمہ کر دے گا۔ رزق میں بے پناہ آپ کے برکت اور وسعت عطا کی جائے گی۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اپنی اولاد کو سدھارنے کے لیے آپ اس وظیفے عمل کو کیجیے۔ بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے، آپ پریشان حال ہیں، آپ اس وظیفے عمل کو کیجیے۔ رزق میں بے برکتی ہے، رزق میں وسعت نہیں ہوتی تو شہزادی کا نام ہی رزق حلال و کثیر کے لیے کافی ہے۔ مومنین اس وظیفے عمل کو کریں گے، دنیا کا ہر غم، مصیبت اور تنگ دستی اس سے آپ فوری کے فوری نجات حاصل کر لیں گے۔ آپ کا کیسی بھی آپ کی حاجت ہو، چاہے آپ اپنا گھر چاہتے ہوں، عزت چاہتے ہوں، دولت چاہتے ہوں، کاروبار چاہتے ہوں، ایک مرتبہ مومنین اس وظیفے عمل کو لازماً کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی مومنین اس وظیفے عمل کو کرنے کے بعد تمام عمر ہمیں دعائیں دیں گے۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ شدید ترین مصائب و پریشانی کے اندر جب حاجات بالکل قبول و مقبول نہ ہو رہی ہوں، آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت بی بی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے پورے پروٹوکول اور اہتمام کے ساتھ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے محمد اور آل محمد پر اول و آخر ایک تسبیح 100 ٹائمز آپ نے درود بھیجنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائمز سورہ دہر کی تلاوت کر کے اس کا ہدیہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کر کے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کے خداوند متعال کو حق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، بلاؤ مصیبت و آفات مشکلات کے خاتمے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال صدقہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مومنین کی بگڑی کو بنا کے ان کی ہر حاجت کو انہیں عطا کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔